اسکاٹ لینڈ میں صحت کے متعلقہ زیادہ تر مسائل کے لیے لوگ اپنے جی پی یعنی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ جی پی آپ کا مقامی فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے۔ اگر آپ بیمار ہوں یا آپ اپنی صحت کے متعلق فکر مند ہوں تو آپ کو اپنے جی پی یعنی ڈاکٹر سے ملنے کے لیے اپائنٹمنٹ بنوانی چاہیے۔ آپ کو اس کا کوئی معاوضہ نہیں دینا پڑے گا اور جی پی صحت کے متعلقہ بہت سے مسائل میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ عام طور پر جی پی دیگر ہیلتھ ماہرین مثال کے طور پر پریکٹس نرسوں کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ بعض اپائنٹمنٹس پر آپ کو یہ دیگر ماہرین ہی دیکھیں گے۔ جی پی کے کام کرنے والی جگہوں کو ہیلتھ سینٹر، سرجریاں یا پریکٹس کہا جاتا ہے۔ آپ انہیں رہائشی علاقوں میں، مین اسٹریٹ میں اور بعض اوقات اسپتالوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا نام سو ہے۔ وہ اپنی ماں یکوان سے ملنے آئی ہے۔ سو نے دیکھا ہے کہ اس کی ماں کے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے۔ سو اپنی ماں سے کہتی ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے ملنے کے لیے اپائنٹمنٹ بنوائے۔ اگر آپ جی پی یعنی ڈاکٹر سے ملنا چاہتے ہوں تو آپ کو پہلے اس پریکٹس کے ساتھ رجسٹر ہونا پڑے گا۔ جی پی پریکٹس ڈھونڈنے کے لیے آپ فون بک میں دیکھ سکتے ہیں۔ NHS24 کی ویب سائٹ nhs24.com ملاحظہ کر سکتے ہیں یا NHS کی ہیلپ لائن کے ٹیلی فون نمبر 0800224488 پر فون کر سکتے ہیں۔ ٹیکسٹ فون استعمال کرنے والے 1800-10-800-224488 ڈائل کریں۔ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں جیسا کہ طالب علموں اور پناہ گزینوں کو اس بات میں مرضی نہ چلے کہ وہ اپنی پسندیدہ پریکٹس کے ساتھ رجسٹر ہوں۔ ہو سکتا ہے انہیں بتا دیا جائے کہ وہ کون سی پریکٹس کے ساتھ رجسٹر ہو سکتے ہیں۔ جس پریکٹس کے ساتھ والدین رجسٹر ہوں اسی پریکٹس کے ساتھ بچوں کا رجسٹر ہونا ایک اچھی بات ہے۔ جب آپ جی پی پریکٹس ڈھونڈ لیں تو ان سے پوچھ لیں کہ کیا آپ ان کے ساتھ رجسٹر ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر کسی پریکٹس کے ساتھ پہلے ہی بہت سارے مریض رجسٹر ہوں تو ممکن ہے آپ کو کسی دوسری پریکٹس کے ساتھ رجسٹر ہونا پڑے۔ جب آپ رجسٹر ہوں تو آپ کو اپنا نام، ایڈریس اور تاریخ پیدائش بتانا ہوگی۔ زیادہ تر جی پی سرجریاں ان کے ساتھ رجسٹر ہونے والے نئے لوگوں سے ان کی صحت کے بارے میں بھی معلومات پوچھتی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ سے کوئی ایسا ثبوت فراہم کرنے کے لیے کہا جائے جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ آپ NHS استعمال کرنے کے حقدار ہیں۔ عام طور پر جب آپ کسی پریکٹس کے ساتھ پہلی دفعہ رجسٹر ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پریکٹس نرس کی طرف سے آپ کی صحت چیک کی جائے۔ اگر آپ کسی مرد ڈاکٹر یا نرس یا کسی خاتون ڈاکٹر یا نرس سے ملنے کو ترجیح دیتے ہیں تو برائے مہربانی رجسٹر ہوتے وقت اس بارے میں بتا دیں۔ اس کے بعد پریکٹس آپ کو وہ لیفلیٹ دے گی جس پر پریکٹس کے بارے میں معلومات دی ہوں گی۔ اس لیفلیٹ پر بتایا گیا ہوگا کہ اس پریکٹس کے کھلنے کے اوقات کیا ہیں اور اپائنٹمنٹ کیسے بنوائی جا سکتی ہے۔ اس میں صحت کے متعلقہ ان دوسری سروسز کے بارے میں بھی بتایا گیا ہوگا جو اس پریکٹس کی طرف سے فراہم کی جا سکتی ہیں۔ یکوان اب اپنے گھر کے نزدیک جی پی پریکٹس کے ساتھ رجسٹر ہے، لیکن وہ زیادہ انگلش بول نہیں سکتی اور وہ اپنی بیٹی سے مدد کے لیے کہتی ہے۔ سو اپنی ماں کے جی پی کی پریکٹس میں فون کرتی ہے اور استقبالیہ پر موجود شخص سے بات کرتی ہے۔ زیادہ تر سرجریاں سوموار سے جمعہ تک دن کے دوران کھلی ہوتی ہیں۔ بعض ہفتے کی صبح بھی کھلی رہتی ہیں یا ہفتے میں کسی ایک شام کے وقت چند گھنٹوں کے لیے کھلی ہوتی ہیں۔ سرجریاں آپ کو دوران ہفتہ 2 دنوں کے اندر اپائنٹمنٹ دینے کی کوشش کریں گی، لیکن اگر آپ کسی مخصوص ڈاکٹر کو ہی ملنا چاہتے ہوں تو ممکن ہے آپ کو زیادہ انتظار کرنا پڑے۔
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر سے ملنے کی ضرورت ہے تو استقبالیے پر موجود شخص کو بتا دیں تاکہ وہ آپ کو ایمرجنسی اپائنٹمنٹ دے سکے۔ ایسا کرنے سے آپ جلد ڈاکٹر سے مل سکیں گے۔ اگر آپ زیادہ بیمار ہوں اور پریکٹس میں نہ جا سکتے ہوں تو آپ اپنے ڈاکٹر کو اپنے گھر آنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ سو اپائنٹمنٹ بنواتی ہے اور وہ استقبالیے پر موجود شخص کو بتا دیتی ہے کہ اس کی والدہ کے لیے خاتون مترجم کی ضرورت ہوگی۔ چند دن بعد یوک وان اپنے ڈاکٹر کی پریکٹس جاتی ہے۔ وہ استقبالیے پر موجود شخص کو اپنا نام اور اپائنٹمنٹ کا وقت بتاتی ہے۔ براہ مہربانی اپنی اپائنٹمنٹ کے لیے صحیح وقت پر پہنچیں، اور جب آپ وہاں پہنچیں تو استقبالیے پر موجود شخص کو بتا دیں۔ کوشش کریں کہ آپ لیٹ نہ ہوں۔ جب ڈاکٹر آپ کو دیکھنے کے لیے تیار ہوگا تو کوئی نہ کوئی آپ کو بتا دے گا۔ ڈاکٹر کے کمرے میں مترجم یوک وان کی مدد کرتی ہے تاکہ وہ ڈاکٹر کو اپنے ہاتھ کے بارے میں بتا سکے۔ ڈاکٹر اس سے کچھ سوالات پوچھتی ہے اور بعض ٹیکسٹ کرتی ہے۔ ڈاکٹر یوک وان سے پوچھتی ہے کہ آیا وہ کوئی سوال پوچھنا تو نہیں چاہتی۔ ڈاکٹر یوک وان کو بتاتی ہے کہ اس کے خیال میں ہاتھ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ اسے اپنے مقامی ہسپتال میں اسپیشلسٹ سے ملنا چاہیے۔ ڈاکٹر یوک وان کو کچھ مشورہ بھی دیتی ہے اور اس کے لیے دوائی بھی تجویز کرتی ہے۔ آپ اپنے ڈاکٹر سے تقریباً 10 منٹ کے لیے ملتے ہیں۔ جو کچھ بھی ڈاکٹر کو آپ بتاتے ہیں راز میں رہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ آپ کی اپائنٹمنٹ کے آخر پر ڈاکٹر آپ کو بتائے گی کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی بات ہو جس کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر آپ کو دوائی لینے کے لیے نسخہ دے جس پر آپ کی دوائی کا نام لکھا ہوگا۔ آپ کو یہ نسخہ فارمیسی میں لے کر جانا ہوگا اور وہ آپ کو دوائی دے دیں گے جس کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ مزید جاننے کے لیے فارمیسیوں کے بارے میں بنائی گئی فلم دیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ اسپیشلسٹ سے ملنے کے لیے ڈاکٹر آپ کو اپائنٹمنٹ بنوا دے۔ صرف آپ کا جی پی ہی آپ کو اسپیشلسٹ کے پاس بھیج سکتا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آپ کو جی پی کے ساتھ کیوں رجسٹر ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اسپیشلسٹ سے ملنے کے لیے آپ کو کچھ انتظار کرنا پڑے۔ ہسپتال کی طرف سے آپ کو خط بھیجا جائے گا جس میں آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ آپ کو کب اپنی اپائنٹمنٹ پر جانا ہوگا۔ اگر آپ کو اس وقت مدد کی ضرورت ہو جب آپ کے جی پی کی پریکٹس بند ہو چکی ہو تو آپ مشورے کے لیے کسی فارمیسی کے پاس جا سکتے ہیں یا کسی ہیلتھ ماہر سے بات کرنے کے لیے NHS 24 کو فون کر سکتے ہیں۔ جی پی سرجری بند ہونے کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس بارے میں مزید معلوم کرنے کے لیے آؤٹ آف آور کے بارے میں بنائی گئی فلم دیکھیں۔ براہ مہربانی یاد رکھیں، آپ کا جی پی آپ کو اور آپ کے خاندان کو صحت مند رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جی پی کے ساتھ رجسٹر ہونا اور اسے ملنا یعنی اسے علاج کرانا مفت ہے۔ اگر آپ ابھی تک ڈاکٹر کے ساتھ رجسٹر نہیں ہوئے ہیں تو جس قدر جلد ممکن ہو رجسٹر ہو جائیں۔